میرے دوستو، یسایہ 40 آیت 8 میں ایک خوبصورت کلام ہے۔ یہ اس قسم کا پیغام ہے جو لوگوں کے ایمان کو بلند کرتا ہے۔ جب چیزیں اکثر غلط ہونے لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں، گھاس مرجھاتی ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ وہ درج ذیل کہتا ہے، پھول کملاتا ہے۔ پھر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بارش نہیں ہوتی، گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، لیکن ہمارے خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بیابان میں ہے یا موسم بہار میں، پھول کھل رہے ہیں۔ ہمارے خدا کا کلام ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہم اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ خوبصورت ہونے والا ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، وہ اپنی نجات زنا، بے ایمانی اور زناکاری میں گزارتے ہیں۔ یہ مت کریں۔ یہ گواہی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے ایمان رکھا اور اپنی برکت پائی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب یہ گواہی دیکھیں، میں واپس آؤں گا۔ بہن جو پہلے ہی بیساکھی سائٹ پر رکھ چکی ہیں، اسے لگاؤ۔ میرا مطلب ہے بیساکھی ہے۔ اسے اپنے کندھے پر رکھیں، وہاں حال کی طرف جائیں۔ یہ برکت کی راہداری ہے۔ اسے جوڑوں کا درد اور سوزی ضرور ہے، اسی لیے اس نے اپنی ٹانگ کو محسوس کیا۔ یہ تھا، اب شفا یابی ہے۔ مستقل رہیں۔ اس لڑکی کو دیکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹانگ دوسرے کے بالکل قریب ہے، لیکن خدا نے اسے شفا دی۔ لوگوں اب جلدی کریں۔ تیزی سے بہن، آگے بڑھیں۔ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ یہ ٹھیک ہے، یہ قیمتی لوگ ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ خدا نے آپ کو شفا دی۔ کیا ہوا تھا بہن؟ میں بہتر ہوں۔ آئے اب دعا کرے۔ باپ، سب کچھ خشک ہو جائے گا۔ باپ، گھاس پھول گر سکتے ہیں، لیکن تیرا کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے اور تمام جنگیں جیتنے کے لیے یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں ہونا چاہیے۔ میں تیری طاقت کو پکارتا ہوں۔ اس شخص کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں برکت دیتا ہوں۔ تیری قوت کا استعمال کرتے ہوئے میں اعلان کرتا ہوں، یسوع کے نام میں برکت پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔